روح رمضان باب 13۔ دوپہر کا وقت تھا۔ زاویان نے ہمت کر کے اپنے ابو کو راضی کیا۔ وہ ریحاب کے والد سے ملنے ان کے گھر چلے۔ شاہ صاحب بہت نخرے سے ریحاب کے چھوٹے سے آنگن میں قدم رکھتے ہیں۔ ریحاب کے ابا جو ابھی بھی کمزوری کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے، شاہ صاحب کو دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ آئیں شاہ صاحب، تشریف رکھیں۔ زاویان نے آپ کے بارے میں بہت بتایا تھا۔ شاہ صاحب نے کرسی کو رومال سے صاف کیا اور بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں گھر کی کچی دیواروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ریحاب خاموشی سے چائے اور کچھ گھر کے بنے ہوئے بسکٹس لے کر آئی۔ اس نے سر اتنا جھکا رکھا تھا کہ اس کی نظریں صرف زمین پر تھیں۔ دیکھیے بھائی صاحب، شاہ صاحب نے سیدھا موضوع پر بات شروع کی۔ میرا بیٹا شہر کا سب سے بڑا بزنس سنبھالنے والا ہے۔ اس کا رشتہ شہر کے بڑے خاندان میں ہونا طے ہے۔ یہ گاؤں کا موسم اور یہاں کی دوستی، یہ سب ٹیمپریری ہے۔ ریحاب کے ابا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور شاہ صاحب کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شاہ صاحب ہم غریب ضرور ہیں مگر بد نصیب نہیں۔ زاویار ہمارے لیے صرف ایک لڑکا نہیں، ہمارا فرشتہ ہے، مگر ہم نے کبھی اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری بیٹی آپ کے رتبے کے لائق نہیں تو ہم خوشی خوشی پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ ریحاب نے جب یہ سنا تو اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی تھوڑی تھر تھرائی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے خاموشی سے چائے شاہ صاحب کے سامنے رکھی اور بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ شاہ صاحب نے چائے کا ایک سپ لیا اور رک گئے۔ چائے کا ذائقہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ان کی ماں بنایا کرتی تھی، سادہ مگر اچھا۔ انہوں نے دیکھا ریحاب نے کونے میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں جو سکون تھا وہ شاہ صاحب کے دماغ کی گرمی کو کم کرنے لگا۔ زاویار باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ابو کا چہرہ تھوڑا نرم ہو رہا ہے۔ وہ اندر گیا اور بولا، ابو دولت صرف بینک بیلنس نہیں ہوتی، دولت وہ سکون ہے جو اس گھر میں ہے۔ میں نے یہاں رہ کر سیکھا ہے کہ مغفرت تبھی ملتی ہے جب ہم اپنے تکبر کو مار ڈالتے ہیں۔ شاہ صاحب اٹھے اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئے۔ زاویار کو لگا کہ شاید بات بگڑ گئی ہے، مگر گاڑی میں بیٹھتے وقت شاہ صاحب نے دھیمے سے کہا، لڑکی میں تہذیب تو ہے مگر دنیا صرف تہذیب سے نہیں چلتی زاویار۔ زاویار نے مسکرا کر کہا، لیکن میری دنیا تو اس تہذیب سے شروع ہوتی ہے ابو۔ اس رات افطار کے بعد ریحاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ اگر میرے نصیب میں زاویار لکھا ہے تو شاہ صاحب کے دل میں میرے لیے جگہ بنا دے، اور اگر نہیں تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں ان کے انکار کو تیری رضا سمجھ کر قبول کر لوں۔ دونوں کی آزمائش اب عروج پر تھی۔ مغفرت کا عشرہ ان کے دلوں کی صفائی کر رہا تھا۔